فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ ان اللہ يحب المتوکلین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كان لله كان الله له وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد واہ کیا جود و کرم ہے شہ بقا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بقا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش میں اڑتا ہے فرح تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا بعد تحقیق کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کے چہنے والوں آئیے ہم اور آپ ان کا سب سے پہلے اس آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار ہم غریبوں کے مسار سید ابرار واقعات نائب پروردگار سے بے کسا چار سازی درد مردار رحمت للعالمین شفیع المذنبین سراج الصالحین مراد المشتاقین شمس العارفین طه و یاسین اکرم الاولین افضل الاخرین یعنی حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود و پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب کوئی کام کا ارادہ کرو عزم کرو تو اللہ تبارک و تعالی پر مکمل بھروسہ رکھو یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام عالم اسلام کو یہ مخاطب کرا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے بندو جب کسی کام کا ارادہ کرو جب کسی کام کا عزم کرو تو اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ رکھو ان اللہ یحب المتوکلین کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ رکھنے والے کو اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے کو کیا رکھتا ہے اللہ تعالی اپنا محبوب رکھتا ہے اپنا چہیتا بنا لیتا ہے انسان چاہے جو بھی کام کرے کیونکہ بغیر اللہ کے مرضی سے کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا
بغیر اللہ کی مشیت کوئی کام مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو یہ فرما دیا، بتا دیا، یہ حکم دے دیا کہ اے میرے بندو، جب تم کسی بھی کام کاج کرو، کسی بھی کام کا ارادہ کرو تو مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اب اس میں بھی دو قسم کی باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو کام آپ سے ہو سکے وہی کام کریں، اور اس کام کو کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی پر مکمل ہونے کا بھروسہ رکھیں۔ اور جو کام آپ سے نہیں ہوگا پھر بھی وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو ظاہر سی بات ہے۔ اگر کوئی انسان کہے کہ ہاتھی کو اپنے کندھے پر اٹھا لوں گا اور پھر اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ رکھ کر کے یہ کام کروں گا، یہ تو پھر الگ قسم کی بات ہو جائے گی۔ بھروسہ رکھنے کے لیے بھی دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کا بھروسہ تب رکھو جب تم کو معلوم ہو کہ یہ کام ہم اگر اتنا کر لیں گے تو یہ پورا ہو جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ رکھنے والا اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال صحابہ کرام میں موجود ہے، اس کی مثال انبیاء کرام میں موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی اور آگ میں ڈال بھی دیے تو حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے خلیل، کیا میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا فرمایا کہ اے جبرائیل، مجھے تجھ سے کوئی مدد کی امید نہیں ہے، مجھے تو ذات پر کامل یقین اور بھروسہ ہے کہ جس ذات نے آگ پر بھیجنے کا انتظام فرمایا ہے وہی ذات اس آگ سے نکالنے کا بھی انتظام فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصف میں کیا فرمایا؟ ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم تو میرے خلیل ہو گئے، ابراہیم تو مجھ پر بھروسہ کیا، ابراہیم تو میرے دوست ہو گئے، ابراہیم تو میرے چہیتے ہو گئے، اس لیے کہ ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ نے گلزار ہو گیا۔ یہ توکل علی اللہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ کرنے کا انعام و اکرام ہے، اور یہ انعام و اکرام یہ تو دنیا کا ہو گیا، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جنت کی شکل میں انعام و اکرام سے عطا نوازا جائے اپنے اس بندے کو جو بندہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ رکھتا ہے، جو بندہ اللہ تبارک و تعالی پر امید رکھتا ہے، جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی
ذات پر بھروسہ رکھ کر کے اپنے کام کاج کو آگے بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں منافع دیتا ہی ہے، آخرت میں اس کے لیے انعام جنت ہے۔ اس کا اکرام جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت سے نوازے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے ادنا سا محل اگر آپ کو دے دیا جائے، ادنا درجے کا اگر جنت کی آپ قرار دے دیا جائے تو معلوم ہے وہ کتنی بڑی ہوگی۔ کتابوں میں آتا ہے کیا کہ نظر جہاں تک جائے گی اور دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ نہیں کہ صرف ایک طرف دیکھے، ایک طرف جہاں پر نظر گئی وہاں تک ہماری ہو گئی، چاروں طرف جہاں تک آپ کی نظر جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی آپ کو جنت اور یہ جنت ادنا والے جنت کے لیے ہے، جو ادنا جنتی ہوگا اسی کے لیے ہے یہ، اور جن کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہوگا کہ اس کی نظر جہاں تک جائے گی وہ زمین وہ جگہ اس کی ہوگی۔ یہ ادنا جنتی کا انعام و اکرام۔ اور جہنم کا ادنا سے ادنا انسان جس کو جہنم میں بھیجا جائے گا وہ ادنا والا انسان جس کا درجہ سب سے نیچا ہوگا، تو اس کا عذاب کیا ہے کہ اس کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ جہنمی کا ادنا سے ادنا جو عذاب ہے اس عذاب کا نمونہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادنا جہنمی کو آگ کی جوتی پہنائے گا، اور اس جوتی کی گرماہٹ سے، اس جوتی کی تپش سے اس کا پورا جسم کھولے گا۔ یہ ادنا سے جہنمی کا انعام ہوگا۔ میرے بزرگوں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا دیا، اپنا دوست بنا دیا۔ لیکن اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی سے سمجھیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم فرمایا کہ اے موسیٰ مجھ سے بات کرنا ہے، مجھ سے ملاقات کرنا ہے تو 40 دن یہاں پر آؤ، یعنی کوہ طور پر 40 دن کے لیے آ جائے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے 40 دن کو جانے کے لیے اب اس کی قوم ہے، اب اپنی قوم کو کس کے بھروسے چھوڑے گا؟ ہم اپنے ایک پریوار کو چھوڑ کر کے کہیں باہر جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو بول کے جاتے ہیں کہ ہم کچھ دن کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اے موسیٰ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو 40 دن کے لیے آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دھیان نہیں رہا کہ ہم کو کس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اپنے قوم کے بارے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو سپرد کر دیا کہ میں کچھ دن کے لیے جا رہا ہوں، میرے قوم کی حفاظت کرنا، میرے قوم کی دیکھ بھالی کرنا، میرے قوم کی رہنمائی کرنا، میرے قوم کی رہبری کرنا۔ جب 40 دن کے بعد واپس آئے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا کہ میرے قوم بگڑ چکی ہے، میرے قوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھی، جو قوم اللہ کی عبادت کیا کرتا
آج وہ قوم بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں، آج وہ قوم بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا، یہ تو نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، میرے قوم کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری ظاہری یقین اور بھروسہ جو تھا وہ تمہارے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر تھا۔ اگر مجھ پر بھروسہ کرتا، میری ذات پر بھروسہ کرتا، توکل علی اللہ اپنے دل میں بسائے رکھتا، تو تمہاری قوم کے ساتھ یہ وہ تو نبی ہے، تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا اس کی قوم بگڑ گئی۔ اب بتائیے ہم عام انسان اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہ کریں، توکل علی اللہ کو اپنی زندگی میں نہ سمائیں، توکل علی اللہ کی کیفیت اپنے دل میں نہ بسائے، تو بتائیے کہ ہمارا ایمان کدھر جائے، ہماری زندگی کدھر جائے گی؟ وہ تو موسیٰ کلیم اللہ کی قوم تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھڑے کے پوجے میں لگا دیا، وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر حضرت موسیٰ کی زبان کو بھروسہ نہیں ہے، یاد نہیں رہا کہ اپنی قوم کو کس کے بھروسے چھوڑ جائے۔ حضرت ابراہیم اللہ نے بھروسہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو گلزار کیا، آیا ابراہیم کو خروش تک نہ آنے پائے، اور جب بھروسہ کیا ابراہیم الذی وفا یوفی الصابرون، ابراہیم علیہ السلام کو وہ خلیل ہے، وہ بھروسہ مند ہے جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، صابروں میں سے ہے۔ ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے۔ میرے بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک توکل اللہ کی کیفیت دیکھیے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرا ایک مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کا مہمان میرا مہمان ہے، آپ کا مہمان میرا مہمان ہے، میں اس کی خاطر دعا نہ کروں گا، میں اس کی مہمان نوازی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ جاؤ لے جاؤ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی وہ صحابی رسول ہیں جن کے گھر میں فاقے پر فاقہ ہو رہا ہے، لیکن مہمان رسول کی خدمت کا ایک جذبہ دیکھیے کہ ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، میرے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، آپ کا مہمان مہمان کو اپنے ساتھ لے چلے۔ گھر جانے کے بعد اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ گھر میں جو کچھ بھی ہے کھانے کا انتظام کرو۔ ان کی بیوی کہتی ہے کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ ماں کی حالت کیا ہے، آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں کیا چیز چل رہا ہے، کیا پک رہا ہے، کیا بچ رہا ہے، کیا کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے دسترخوان پر بچھا دو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ تبارک و تعالی ضرور تمہیں نوازے۔ چند کھانا جو کچھ گھر میں تھا سب دسترخوان میں بچھا دیے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو حکم دے دیا کہ اے میری بیوی،
چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے اس چراغ کو بجھا دے۔ مہمان کے ساتھ میں بھی بیٹھ جاؤں گا اور میں صرف کھانے کی اداکاری کروں گا اور مہمان کھانا کھا لیں گے۔ ان کی بیوی نیک سیرت آج کی بیوی ہوتی تو الٹے منہ جواب دے دیتی کہ ہم چراغ بجھا دیں گے، ناٹک کریں گے، ایک مہمان کو لا کر بے عزتی کریں گے۔ لیکن وہ نیک سیرت ان کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، یہ کوئی بھی چیز جو کہتے ہیں ایسے ہی نہیں کہتے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ ان کی بیوی اسی طرح کی چراغ کو بجھانے ٹھیک کرنے کے بہانے سے چراغ کو بجھا دیا اور حضرت ابو طلحہ صرف کھانے کی اداکاری کرتے رہے اور مہمان جو ہے کھانا کھا کے سیراب ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور اس کھانے میں اتنی برکت ہو گئی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ کے پورے خاندان نے اس کھانے کو کھایا، پورے خاندان نے اس کھانے کو کھایا اور پھر اتنا کھانا بچ گیا جتنا کہ وہ جمع کیے۔ اللہ دوسرے دن جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور آپ نے فرمایا اے ابو طلحہ، رات کی تمہاری اداکاری اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے۔ اور سورہ حشر کی آیت نمبر 9 اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے واسطے نازل کی۔ اللہ دیکھیے یہ نتیجہ ہوتا ہے توکل علی اللہ، ان اللہ یحب المتوکلین کا، جو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا و آخرت میں انعام سے نوازتا ہے۔ میں نے قرآن کی تلاوت کی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم کسی بھی کام کا ارادہ کرو، جب تم کسی بھی کام کا عزم کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جب تم بھروسہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کے تم محبوب بندے بن جاؤ۔ میرے بزرگوں دوستو یہ چند باتیں تھی۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ ہم جو چیز کر سکتے ہیں اس کو کرنے کے باوجود بھی اس کو یقین اتنا نہیں ہوتا کہ ہم نے پورا کام کر لیا ہے پھر بھی اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتی، ہم کو یقین ہی نہیں ہوتا۔ یہ یقین کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے، ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے اور اتنی کمزوری ہے اللہ اکبر، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہم کو یقین نہیں ہے کہ ہماری نماز قبول ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں، ایک دوسرے کے کہنے پر دعا مانگ لیتے ہیں لیکن اس دعا میں بھروسہ نہیں رہتا کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میرے بزرگوں اور دوستو آپ بتائیے، آپ خود دعا کریں گے اور آپ اپنی ہی دعا میں اگر یقین نہ رکھیں تو کون یقین رکھے؟ اس لیے توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں لیکن اس پر ہمارا بھروسہ یہ ہونا چاہیے اے میرا مولا، میں تجھ سے رزق مانگتا ہوں، میں تجھ سے اولاد مانگتا ہوں، میں تجھ سے زمین و جائیداد مانگتا ہوں، میں تجھ سے جو بھی چیز مانگتا ہوں، مانگنا میرا کام ہے، دینا تیرا۔ کہ اس کی ذات سے ہم کو امید ہونی چاہیے۔ لا تقنطوا فی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے انسان کو نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر جس کے اندر نا امیدی آ گئی اللہ اکبر، اس کا ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کفر تک، نا امیدی کفر ہے۔ لا تقنطوا علی اللہ،
اللہ کی رحمت سے ناامیدی نہیں ہونی چاہیے، تو آپ کو کفر کے اندھیرے دلدل تک پہنچا دے گا۔ میرے بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں اپنی زندگی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے پریوار کے لیے، اس کام کو کرنے کے بعد پھر بھی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بھروسہ کہ ہم نے جتنا کرنا تھا اتنا کر لیا، اب اس کو مکمل کرنے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔